نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ پاک نے سورہ ابراہیم میں فرمایا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہی ہے، اس دن سے جب سے اس نے زمین و آسمان بنائے، اور ان میں 4 مہینے خصوصاً عظمت والے ہیں، پس ظلم نہ کرو اپنی جانوں پر ان مہینوں میں، اور وہ عظمت والے، بزرگی والے، برکت والے 4 مہینے یہ ہیں: محرم الحرام، رجب، ذی قعدہ، ذو الحج۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں محرم الحرام کو شہر اللہ کہا گیا، یعنی محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب مہینوں میں افضل محرم الحرام کے روزے ہیں۔ ایک دوسری جگہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، یعنی اگر کوئی محرم کے دنوں میں سے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کو 30 دن روزہ رکھنے کے برابر اجر دیتے ہیں۔ یہ روایت غنیت الطالبین کی ہے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرمایا، رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے یہی عاشورے کا روزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض تھا، لیکن رمضان کے روزے فرض ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ محرم کے مہینے کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ برکت اور عظمت والا دن ہے، اسی دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دلائی تھی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے زیادہ ہم موسیٰ کو ماننے والے ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یعنی عاشورے کے دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا، عاشورے کا روزہ رکھو ضرور، مگر یہودیوں سے امتیاز کے لیے ایک دن کا اضافہ کر لو، یعنی محرم کے 9 اور 10 یا نہیں تو 10، 11 2 دن کا روزہ رکھو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے غالب توقع ہے کہ جو کوئی عاشورے کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفے کا نفلی روزہ روزہ دار کے لیے 2 سال کے لیے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، لیکن عاشورے کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جو امتی عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق میں فراوقی اور فراوانی کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں فراوانی فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں بہنوں، عاشورے کے دن ہر کوئی روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ اب اگست 30 بروز اتوار کو عاشورہ ہے، لہٰذا 20 پر 9 اور 30 اگست یا نہیں تو 30 اور 30 پر 1 اگست کا روزہ رکھے، اور اللہ کے واسطے اس مہینے کو منحوس کہنا اور سمجھنا چھوڑ دے۔
بھائیوں بہنوں، جس مہینے کو اللہ نے کہا محرم میرا مہینہ ہے، اور جو مہینہ اللہ کا ہو وہ مہینہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ جیسے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، اللہ کا کلام کلام اللہ، اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ، اللہ کی اونٹنی ناقۃ اللہ منحوس نہیں ہو سکتے، ایسے ہی اللہ کا مہینہ محرم منحوس نہیں ہو سکتا۔ مگر لوگ محرم جیسے بابرکت اور فضیلت والے مہینے کو منحوس سمجھ کر نہ اس میں شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ گھر کی بنیاد رکھتے ہیں، اور نہ نئے گھر میں داخل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ دلہن کو ماں کے گھر بھیج دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اس مہینے میں دلہا دلہن کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ معاف فرماوے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، نہ ان باتوں کا تعلق قرآن سے ہے اور نہ ہی حدیث سے ہے، اور نہ بزرگان دین نے کہا ہے، کسی نے بھی نہیں کہا اس طرح کرنے کو، بس ہم دیکھا دیکھی کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرماوے اور ہدایت سے مالا مال فرماوے۔ اور پھر بعض لوگ محرم کے مہینے میں آگ کا علاوہ جلاتے ہیں، اور پھر وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے نام کے پنجے لے کر گلی کوچوں میں گھومتے ہیں اور دہکتے انگاروں میں چلتے ہیں، اور اس طرح ماتم اور غم مناتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، اور یہ سارے کام قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہیں۔ اس طرح کرنے سے اللہ ثواب نہیں دے گا، بلکہ اللہ گناہ دے گا، کرنے والوں کو بھی گناہ دے گا، اور جو اس کے لیے پیسہ دیتے ہیں ان کو بھی گناہ دے گا، اور جو تماشائی بن کر دیکھتے ہیں ان کو بھی گناہ دے گا۔ دین من گھڑت طریقوں کا نام نہیں ہے، رسم و رواج کا نام نہیں ہے، دین اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام ہے۔ بھائیوں بہنوں، ایک منٹ کے لیے اللہ کے دیے ہوئے دل و دماغ کو اور بے شمار صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر سوچئے، جو مہینہ اللہ کا ہو وہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے، اور جس مہینے کے اتنے ڈھیر سارے فضائل ہو وہ کیسے دلندراگی والا مہینہ ہو سکتا ہے۔ نحوست نہ کسی مہینے میں ہے اور نہ کسی دن میں ہے۔ میں تو کہتا ہوں، ارے جس دن ہمارے سے اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، اور جس دن ہم جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیے، اور جس دن سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیے، وہی دن ہمارے لیے بے برکتی کا دن ہے۔ ورنہ نہ کسی دن میں نحوست، نہ کسی مہینے میں نحوست ہے، اور نہ کسی سال میں نحوست ہے۔ نحوست جو آتی ہے وہ گناہوں کی بدولت آتی ہے۔ اگر نحوست سے بچنا ہے تو بس ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے اور گناہوں سے توبہ تلہ کرنا چاہیے، پھر دیکھو کیسے برکت آتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو محرم کے فضائل اور خاص کر عاشورے کے فضائل اور برکات سے نوازے، اور یہ پورا سال امن و امان اور صحت اور عافیت اور دنیاوی اور اخروی کامیابیوں سے مالا مال فرماوے، اور ہر قسم کے پریشانیوں اور مصیبتوں اور امتحانات سے اللہ حفاظت فرماوے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔